السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب کا دن کل کا بہت اچھا گزرا ہوگا۔ عید میلاد النبی بھی تھی، جمعہ کا دن بھی تھا۔ جتنا درود آپ آئی ہوپ جس نے جتنا پڑھ سکا ہوگا ضرور پڑھا ہوگا، اور ابھی بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ استغفار بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم کسی کو بات سمجھانے میں بھی، کوئی معاملہ ایکسپلین کرنے میں بھی کوئی برائی چغلی ٹائپ کوئی نہ کوئی چیز کر دیتے ہیں، تو اور اس کی بڑی پکڑ ہے اللہ کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اگر ہماری نیت نہیں بھی ہوتی تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ضرور استغفار پڑھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد 2 استغفار پڑھ لیا کریں۔ آج ہم بات کریں گے کمفرٹ زون کی۔ ہمارے بہت سارے کام ہم لیگ بیہائنڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم جس اس میں بیٹھے ہیں نا، اسی میں ہمارے سارے کام ہو جائیں۔ آئی ایم ٹیلنگ یو دا فیکٹ، اس میں بھی شامل ہوں۔ اور ایک کہانی ہے بڑی پرانی، لیکن یہ نئی کہانی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک راجا تھا، اس کو بہت زیادہ باز پسند تھے، پرندے بہت پسند تھے، تو کسی نے اس کو تحفہ دیا 2 باز کے بچے۔ تو ان کی چونکہ برنگنگ اپ ہوئی اسی کے محل میں، تو دونوں کو پھر الگ الگ درخت مل گئے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو درختوں کی شاید کچھ شیپ ڈیفرنٹ ہوگی یا کچھ ایسا ہوگا، بہرحال ایک اڑ کے ہی نہیں دیتا تھا، ایک اپنی ساری پرواز پوری کراتا تھا، کھاتا تھا پیتا تھا، ایک کو کھانا بھی وہیں دینا پڑتا تھا، پینا بھی وہیں دینا پڑتا تھا۔ تو وہ جو ہے بڑا پریشان ہوا۔ راجا نے سب کو کہا کہ بھئی کچھ کوئی نہ کوئی انتظام کرے، سارے جو ہے نا ناکام ہو گئے۔ پھر اس نے ایک دن ایک بڑے عام سے بندے نے کہا میں کر سکتا ہوں۔ وہ تو آیا اور اس نے کلاڑی اٹھائی، اور اس نے کیا کیا کہ جس شاخ پہ بیٹھتا تھا نا، اس نے وہی کاٹ دی، تو باز اڑ پڑا۔ تو وہ جب راجا کو اطلاع ملی تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا تم نے کیسے کیا؟ اس نے کہا جہاں یہ بیٹھا رہتا تھا نا، میں نے وہ جگہ ہی کاٹ دی ہے، تو پھر یہ اس کا وہ اب یہ اس کے پاس وہ جگہ ہی نہیں ہے، تو یہ پھر اڑے گا بھی صحیح، گھومے گا بھی، پھرے گا بھی۔ تو بات یہ کہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں نا، ہمیں عادت ہو جاتی ہے کہ ہم نے بس یہیں رہنا ہے، یہیں کام کرنا ہے، اور اچھا اب کیا کس وقت کرسی سے اٹھیں، یہاں کمرے میں جائیں، وہاں جائیں، بس سب کچھ ہمارے سامنے تھالیوں میں پیش ہو جائے، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے، اور اسی میں ہماری نمازیں بھی ایسی قذاب سستیوں میں ہو جاتی ہیں۔ تبھی اللہ کو پتہ نہیں ہماری نیچر پتہ تھی، تو اللہ کہتا تھا کہ اللہ میں فرماتے ہیں کہ وقت پہ نماز کرو۔ نماز تو سب لوگ دے دیتے ہیں، کہ یہ نہیں کہ جب آپ کو آسانی ہو تو آپ نماز پڑھ لیں، جب وقت ہو تو نماز پڑھیں۔ اور آپ کی ڈیوٹیز ہیں، آپ کے گھر کے کام ہیں، وہ سب آپ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، کسی کو بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور ہر دن اللہ تعالیٰ کا ایک نئے مقصد کے ساتھ شروع کریں۔ آج کا دن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا کمفرٹ زون کہاں ہے جو میری ایبیلٹیز کو خراب کر رہا ہے، میری ایبیلٹیز کو زنگ لگا رہا ہے۔ اپنے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر آئیں، تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن آپ کی جو صلاحیتیں ہیں نا وہ نکھر جائیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کی عبادتوں میں مزہ آ جائے گا۔ اور اکیلے بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ اب سردیاں آنے والی ہیں، لوگ بستروں سے نہیں نکلتے، ٹھیک ہے؟ تو بس اپنا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کا یونیک ڈی این اے ہے۔ آپ ایک دفعہ دنیا سے چلے گئے تو بس پھر چلے گئے، اور پھر کہانی ختم۔ لیکن اچھے نام کے ساتھ جائیں، اور اچھے طریقے سے جائیں، اور اچھی عادتیں چھوڑ کے جائیں جو لوگ آپ کو فالو کریں، اور اپنے آس پاس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔